جب بھی سعودی عرب کی تاریخ لکھی جائے گی تو محمد بن سلمان کو فحاش اور عیاش حکمران کے طور پر لکھا جائے گا۔ جتنی فحاشی، شراب خانوں کا کھلنا، لبرلزم اور بے حیائی اس کے چند سالوں میں آئی ہے، شاید اتنی برائی پچھلے ایک صدی میں نہیں پھیلی۔ پہلے کانسرٹس، شراب خانے اور اب آدھی ننگی عورتیں، وہ بھی سعودی عرب میں۔ لاسٹ فرائیڈے سعودی عرب نے سوئمنگ سوٹ فیشن شو آرگنائز کیا جس میں ماڈلز نے سوئمنگ کاسٹیوم میں ریمپ واک کی۔ آل سعود نسل یہود اپنے کرتوت لے کر کعبہ کی کمائی ماڈلز اور ماڈلنگ میں اڑانے پر آ گئی ہے۔ اگر سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ عورت کو ننگا پیش کر کے یہ ترقی کر لیں گے اور ٹورزم سے پیسے کمائیں گے تو یہ صرف ان کی ایک خوش فہمی ہے۔ کوئی پاگل ہے جو اسپین، اٹلی، یورپ کو چھوڑ کر اس جگہ جائے گا جہاں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سبزہ، نہ ہر طرف ریت ہی ریت۔ اس سب تماشے میں جتنی خوش لبرلزم کمیونٹی ہے، اللہ کی پناہ ہے کہ فائنلی سعودی عرب ماڈرنسٹ ہوا۔ اس کو ماڈرنزم کہنے والے اور ماننے والوں پر لعنت ہو۔ کیا ننگا ہونا ترقی اور ماڈرنزم ہے؟ اربوں کی تباہی کا آغاز تو کب سے ہو چکا ہے جس کی احادیث میں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ سعودی عرب کے گمراہ عیاش یہود نصار کا لاڈلا حکمران عالم اسلام کے لیے انتہائی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ سعودیہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ عالم اسلام کی نمائندگی کرے۔ کفار کے ساتھ تعلیم، ٹیکنالوجی اور دفاعی قوت میں مقابلہ کرنے کی بجائے دین الہی کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ہمارے مولوی جو اپنے نبی سے زیادہ ان سعودیوں کو عزیز رکھتے ہیں، سعودیوں کی ہر بات ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ جن کا حلوہ لکھی قمیض پر ایمان جاگ جاتا ہے، جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اس کی بھی غیرت جوش مارتی ہے۔ وہی مولوی یہاں آنکھ کان بند کر لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے خلاف بول کر اپنی فنڈنگ رکوانے کا رسک تو کوئی نہیں لیتا۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ملک، ان کی مرضی، جن کو تکلیف ہے وہ پہلے اپنے ملک کو سنبھالیں۔ بالکل حقیقت ہے یہ بات۔ ہمارے آرٹی سے لے کر کالج، یونیورسٹیز تک، مسجدوں اور مدرسوں میں چھوٹے بچوں سے مولویوں کے ریپ، جھوٹ، قتل، چوری، بے ایمانی، فراڈ، کوئی گناہ نہیں جو پاکستان میں ہونے سے رہ گیا ہو۔ اس لیے ہمیں دوسروں پر فتوے لگانے کا کوئی حق نہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ عرب کی پاک مقدس سرزمین جس پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا دین ساری دنیا میں پھیلا، جس عرب سے بے حیائی، حرام کاموں کو خاتمہ ہوا، وہ پھر سے اس زمین پر شروع ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا، عرب اسلامی ملک کا یہ حال ہے کہ ایک طرف سوئمنگ سوٹ میں فیشن واک تو دوسری طرف غزہ میں موت سے لڑتے سسکتے اور بلکتے بےچاروں مددگار ہمارے مسلمان فلسطینی بچے، بہن، بھائی، جن زمینوں سے اپنے مسلمان لوگوں کو بچانے کے لیے زمین و آسمان ایک کرنا چاہیے تھا، ہم سمیت سب عیاشیوں میں ڈوبے ہیں، اور یہودیوں نے سارا فلسطین قبرستان بنا دیا اور ہم عورتوں کا ننگا ناچ کروا رہے ہیں۔ کون ماڈرن ہونے سے منع کرتا ہے؟ لیکن بے حیا ہونا اور ماڈرن ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا اسلام عورتوں کو سارے حقوق دیتا ہے، پڑھنے، تجارت کرنے، اپنی پسند سے شادی کرنے، آزاد زندگی گزارنے کا۔ حضرت خدیجہ عرب کی سب سے بڑی تاجر تھی۔ حضرت عائشہ سے آدھا اسلام پھیلا، تو کس کو عورتوں پر پابندی نظر آتی ہے؟ جو افعال، اعمال قرآن حدیث کے واضح احکامات کے مطابق منع اور حرام ہے، وہ حرام ہی رہیں گے، چاہے وہ کہیں بھی ہو اور کوئی بھی کرے۔ اس میں کسی مفتی، مولوی، مولانا کے بیان یا فتوے کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی حیثیت۔ بے حیائی کہیں بھی ہو وہ گناہ ہے۔ سعودی عرب میں اب اسلام کم ہی نظر آئے گا، بس اسلامی ٹورزم ہی رہ جائے گا۔ ہر ملک کے گانے اور ناچنے والے وہاں کنسرٹ کر رہے ہیں، شراب خانے اور مندر پورے عرب ممالک میں کھولے جا رہے ہیں۔ اللہ عقل دے۔ سعودی عرب میں صرف ایک بات منفرد ہے کہ وہاں صرف وحدانیت کی بھرپور جھلک شرک ناپید ہے، مگر برائی اور بے حیائی اتنی ہے کہ یورپ بھی شرما جائیں۔ جب سے کنگ سلیمان اور اس کا بیٹا محمد بن سلمان اقتدار میں آئے ہیں، اسلامی نظام کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اللہ ہی ہمارے حالوں پر رحم کرے، آمین۔